کی باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی، اور کوئی تعلق اس عقیدے کا توحید کے ساتھ برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو عقیدہ توحید سے تعلق ہی برقرار تب رہتا ہے کہ اس عقیدہ توحید میں مرکزیت شان رسالت پہ ہو۔ عقیدہ توحید کی صحت برقرار تب رہتی ہے کہ اس عقیدہ توحید کے اندر جو محوریت ہے وہ محوریت عظمت محمدیت کو نصیب ہو، محبت رسول کو ہو، شان رسالت مآب کو حاصل ہو۔ تو اگر عقیدہ توحید کا مرکز و محور شان رسالت مآب ہے، عظمت رسالت مآب ہے، محبت رسالت مآب ہے، تعلق رسالت مآب ہے، نسبت رسالت مآب ہے، تو پھر اس نسبت سے توحید کا عقیدہ بھی خدا کے ہاں مقبول ہے، پھر اس نسبت سے ایمان بھی خدا کے ہاں مقبول ہے، اس نسبت سے اللہ کی معرفت بھی خدا کے ہاں مقبول ہے۔ اب قرآن مجید کی پہلی قسم کی طرف توجہ فرمائیے، اس نے فرمایا فلا وربک۔ اس لا کی تفسیر اول یہ ہے، یہ جو پہلا لا آیا ہے لا اولا، یہ منافقوں کے ظان، منافقوں کے عقیدے کے رد کے لیے آیا ہے۔ منافق سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہ سمجھا اور اپنے جمیع اختلافات میں حضور کو حکم اور فائنل سپریم اتھارٹی نہ سمجھا، اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو اپنا آخری مرجع اور مأویٰ نہ سمجھا، اور ہر بات پہ اگر آقا علیہ السلام کی حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ بھی کیا، اور قرآن کو مان لیا، اللہ کی آیتوں کو مان لیا، اللہ کو رب مان لیا، اس کے نازل کردہ حکم پر ایمان لے آئے اور اللہ سے براہ راست تعلق جوڑا، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی عظمت سے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حجیت سے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی مرکزیت و محوریت سے اگر ہم پیچھے بھی ہٹ گئے، منکر بھی ہو گئے اور اللہ کو مانتے رہے، تو پھر بھی ہمیں اللہ قبول کر لے گا، ہمارا ایمان مقبول ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب انہیں دو دعوتیں دی جاتی ہیں کہ آ جاؤ اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف اور آ جاؤ بارگاہ رسالت مآب کی طرف، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو میرے حبیب آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ میرے حکم کی طرف آنے سے نہیں کتراتے مگر آپ کی بارگاہ میں جھکنے سے گھبراتے ہیں۔ سو جو میرے حکم میں، جو میری حکم کی طرف، میری ربوبیت کی طرف، میری توحید کی طرف اور میرے حکم کی حجیت کی طرف آنے سے تو نہ کترائے مگر آپ کی بارگاہ میں جھکنے سے گھبرائے، تو اللہ نے فرمایا رأیت المنافقین، میری نگاہ میں وہی منافق ہے۔ تو ان کا ایک ظان تھا، ایک گمان تھا کہ چلو حضور کی طرف نہیں جاتے، ان کو نہیں مانتے، اللہ کو مان لیتے ہیں تو شاید اسی سے کام چل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ظان، ان کے جھوٹے گمان اور ان کے اس باطل وہم کو رد کرنے کے لیے فرمایا فلا، اے منافقو نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لا کا معنی یہ ہے، پہلی تفسیر فلا، پس ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری طرف آؤ اور میرے مصطفیٰ کی طرف نہ جاؤ، مجھے مانو، میرے محبوب کو نہ مانو، میرے رب ہونے پر تمہارا اقرار ہو اور میرے محبوب کی حجیت سے تمہارا انکار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وربک، اور قسم ہے میرے محبوب تیرے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک آپ کو اپنا حکم اور حاکم نہ مان لے کوئی صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے منافقوں کے اس ظان باطل کی نفی کی،
اس کو رد کیا، ان کے عقیدے کو ٹھکرا دیا، اور ٹھکرانے کے بعد قسم کھائی اور فرمایا فلا وربک۔ اور ان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ جس محبوب اور جس رسول کی بارگاہ میں آنے سے گھبرا رہے ہیں اور جس رب کو ماننے پر تیار ہیں، ان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ رب خود کس کا رب ہے اور اپنی پہچان کس کے رب کے طور پہ کروا رہا ہے اور اپنے آپ کو کس کا رب ہونا منوا رہا ہے۔ اے منافقو، اس محبوب کی بارگاہ سے کترا کر میری عظمت، میری ربوبیت، میری خالقیت، میری رازقیت اور میرے حکم کی حجیت پر ایمان کے دعوے کرنے والوں، اور میرے محبوب کی عظمت سے اور اس کی بارگاہ کے ادب سے اور اس کی تعظیم سے اور اس کی تکریم سے اور اس کے ہر فرمان کی حجیت سے تم اپنی گردنیں پھیرتے ہو، تو سنو، پھر اگر اس سے ہٹ گئے تو تمہارا رشتہ مجھ سے کیا ہے؟ اس لیے کہ میرے بندے تم کم سے بنے اور میں تمہارا رب کم سے بنا۔ میں تو پہلے مصطفیٰ کا رب ہوں، پھر کسی اور کا رب ہوں۔ اس لیے فرمایا فربک، قسم ہے آپ کے رب کی، حالانکہ وہ ان کا بھی رب ہے۔ جن کو رد کیا جا رہا ہے تو ان کا بھی رب ہے، تو وہ کافروں کا بھی رب ہے، مشرکوں کا بھی رب، وہ تو جانوروں کا بھی رب ہے، انسانوں کا بھی رب ہے، مومنوں کا بھی رب ہے، کافروں کا بھی رب ہے، کل کائنات کا، کل موجودات کا، ہر شے کا وہی رب ہے۔ رب تو ایک ہے، ہر ایک کا رب ہے۔ وہ جو ہر ایک کا رب ہے، وہ جب اپنی قسم کھانے پہ آتا ہے تو ہر ایک کے رب ہونے کی قسم نہیں کھاتا، وہ ہر ایک کا رب اپنی قسم کھا رہا ہے، اور قرآن میں پہلی قسم ہے، پہلی تو وہ یوں نہیں کہتا کہ ساری کائنات کے رب کی قسم، کل انبیاء کے رب کی قسم، تمہارے رب کی قسم، جو ایسے بھی کہہ دیتا حق تھا، مگر یوں نہیں کہتا۔ جب اپنی قسم کھاتا ہے تو فرماتا ہے فلا وربک، اے مصطفیٰ تیرے رب کی قسم، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خدا کی ربوبیت کی طرف بھی اگر جانا ہے تو مصطفیٰ کی رسالت کے ذریعے سے جانا ہوگا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس لا کی تفسیر ثانی میں مفسرین کے ہاں یہ بھی آیا ہے کہ یہ لا زائدہ ہے اور تاکید مزید کے لیے آیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی تنویع اور تفخیم کے لیے آیا ہے، آپ کی شان کو مزید بلند تر اور اجاگر تر کرنے کے لیے آیا ہے۔